مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں. ان کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے منافقوں کے نام لکھوا دیے تھے. یہ منافق آئیں گے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو منافقوں کا علم نہیں تھا، وہ یہ بتا دیں قرآن پاک میں جو ہے اللہ فرماتا ہے جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں سے بھی جہاد کریں، منافقوں سے بھی جہاد کریں اور ان پر سختی کریں. اب وہ کیسے؟ جب علم نہیں ہے تو جہاد کیسے ہوگا؟ اور پھر یہ جو ہمارے ایک ریت بنی ہوئی ہے، جو حضور رحمت اللہ عالمین بن کے آئے تھے، حضور تو سب کو جناب گلے لگایا، حضور نے یہ کیا. بھئی 23 غزوات کس کے ساتھ ہوئے؟ انہیں جی ایک صاحب کہنے لگا جی وہ فلان آ گیا تو مسجد اٹھا کے لے جائے گا. کیا ہو گیا ہے؟ سب کو مسجد میں وارنا سنت نہیں ہے، کچھ کو نکالنا بھی سنت ہے. یہ بھی سنت ذرا. ہاں، اور باقاعدہ پورا ایک باب بندہ ہوا ہے سیرت ابن ہشام کا، جو پہلی سیرت کی کتاب ہے، باب طرد المنافقین من مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ کی مسجد سے منافقوں کو نکالنے کا باب. اور جمعے کا دن تھا، اذان نہیں ہوئی. اذان تو ایک ہوتی تھی نا پہلے، خطبہ بس، اذان نہیں. حضور نے فرمایا بس ٹھہر جاؤ. ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، عثمان اٹھو، علی اٹھو، بلال اٹھو، اٹھاؤ منافق کو باہر پھینکو، اس کو باہر پھینکو، اس کو باہر پھینکو. یہ نہیں آپ کو زیادہ رحمت بن کے آ گئے. حضور رحمت اللہ عالمین ہے، نبی کا اسوہ ہمارے لیے اسوہ ہے. اور حذیفہ بن یمان یہ فرماتے ہیں مجھے حضور نے اپنے پاس بلایا، مجھے پاس بلا کے علمنی مما کان وما یکون الی یوم القیامہ. فرمایا مجھے پاس بٹھا کے جو کچھ ہو چکا تھا قیامت تک جو کچھ ہوگا سرکار نے مجھے سارا کچھ بتا دی. اور علم دیکھیں، حضرت عمر فاروق اس جنازے میں نہیں جاتے تھے جس میں حذیفہ بن یمان نہ ہو، کیونکہ کہیں منافق نہ ہو. یہ ہاں لسٹ بنی ہوئی ہے، سرکار نے بنا کے دے دی. حذیفہ بن یمان کی جو والدہ تھی نا، وہ بڑی بوڑھی تھی. تو بیٹے کو کہا کتنا عرصہ ہو گیا مسجد نبی نماز پڑھنے نہیں گئے؟ امی جان باسے میں ہفتہ ایک ہو گیا. انہوں نے لائے کہا جا حضور دے کوڑ نماز پڑھ گیا. کیوں نہیں گیا؟ امی تو سی بڑھے ہو، تیری خدمت کرتا ہے پیسی میں تاں ہی تھے، ابو جی تو ہیں کو نہیں، میں ہی کر لانا. آپ نے فرمایا میں حکم کر رہی ہوں جا نماز مغرب دی حضور کو پڑھ تے کام کیے. فرمایا اور حدیث پاک کی تھے، سنن ترمذی حدیث پاک ہے، سنن ترمذی میں سیاست حدیث پاک ہے. کام کیے. فرمایا پتر کام میں جا کے حضور نے آکی تہاڈی بخشش دعا بھی کرن تے میری بھی. اے جملے فرمائے نے. کہتے ہیں میں مسجد پہنچ گیا، مغرب کی نماز تھی، سرکار نے پڑھائی. اور یار متقی امام و مقتدی بخشے جاتے ہوں جن کا امام الانبیاء ہو. صحابہ کے بارے میں ذرا زبان کھولنے سے پہلے سوچنا چاہیے، بندے کو حیا کرنی چاہیے. کہتے میں نے نماز پڑھی تو سرکار مغرب کی پڑھائی وہیں تشریف فرما رہے. پھر عشاء ہو گئی، عشاء کی نماز پڑھائی. کہتے عشاء کی جب نماز پڑھائی نا تو حضور چل پڑے گھر کی طرف. تو فتبعتہ، کہتے میں پیچھے چل نکلا. جب میں پیچھے چلا نا تو سرکار نے فرمایا من ہاذا، اے پیچھے کون آ رہا ہے؟ پیچھے تو پتہ کوئی نہیں. من ہاذا، اے پیچھے کون آ رہا ہے؟ اور بھی تو آ رہے تھے، یہ پاس کون آ رہا ہے؟ پھر حضور نے خود فرمایا حذیفہ، تو یہ تو حذیفہ ہی ہے. خود فرمایا. پھر فرمایا ما حاجتوں کا، کیڑے کم آیا ہے دس سے صحیح. اللہ تیری بخشش کرے، تیری ماں دی بخشش کرے، اور گل کر. یہ حدیث ہے، پڑھی جو نہیں نا. تو فرمایا پتہ ہے آج ایک فرشتہ آیا ہے، اس سے پہلے زمین پر کبھی بھی نہیں آیا. وہ بڑی بات لے کے آیا ہے، میں بتاتا ہوں. اس بات سے پہلے میں کچھ باتیں مزید میں آپ کی گوش گزار کر دوں. حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، نام ہے آپ کا فاطمہ. فاطمہ معنی فتم سے، فتم کا معنی ہوتا ہے دودھ چھڑانا بچے کو. سرکار نے فرمایا اس کا نام فاطمہ اس لیے رکھا میں نے کہ فاطمہ کو بھی اللہ نے جہنم سے آزادی دے دی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے لینے آزادی دے دی ہے. اور آپ کا مبارک جو القاب شریفہ ہیں
ان القاب شریفہ میں بطول ہے، دنیا سے بیزار، زہرا ہے، بہجت و جمال والی. اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جس نے سرکار کی چال ڈھال دیکھنی ہو، شکل و صورت دیکھنی ہو، فاطمہ زہرا کو دیکھ لیں. ان کے چلنے کا انداز بھی وہی تھا، اور گفتگو کا انداز بھی وہی تھا، دینے کا بھی انداز وہی تھا، لینے کا انداز بھی وہی تھا، رضی اللہ تعالی عنہا. تو سیدہ پاک جو ہیں فرمایا، خود نبی پاک اسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے نا فاطمہ زہرا کو فرمایا بضعۃ منی، یہ فاطمہ جو ہے یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. بلکہ فرمایا ہی روحی بین جنبی، فرمایا میری روح ہے جو میرے جسم کے اندر ہے. یہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی سیدہ پاک، سب سے چھوٹی بیٹی تھی نبی پاک اسلام کی. اور چھوٹی عمر میں ان کی شادی مبارک بھی ہو گئی. 18 سال عمر تھی، اور 28 سال عمر جب وصال ہوا، صرف 28 سال عمر جب وصال ہوا، اندازہ لگائے نا. تو آپ کی جو ہے وہ 6 اولادیں ہوئی ہیں، 3 بیٹے ہیں 3 بیٹی ہیں. یہ بھی ذرا ذہن نشین کر لیں. حضرات حسنین کریمین کا نام تو آتا ہے، حسن امام حسین رضی اللہ عنہما، اور ان کا ایک بھائی چھوٹا تھا حضرت امام محسن. اور 3 بیٹیاں تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، 3 بیٹیاں تھیں. تو ان بیٹیوں میں حضرت سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، اور حضرت سیدہ رقیہ. حضرت رقیہ، حضرت محسن جو تھے یہ بچپن میں انتقال فرما گئے، تو 2 بیٹے بچ گئے، 2 بیٹیاں. حضرت زینب جو بڑی بیٹی تھی وہ عبداللہ بن جعفر، حضرت جعفر طیار کے بیٹے کے نکاح کے اندر آئیں. اور سیدہ ام کلثوم جو تھی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے شوہر کا نام بتا دیں بس، سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا. یہ ملا اور ذاکر کا جھگڑا سارا ختم ہو جائے گا. ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ کے شوہر کا نام ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ. تو فاروق اعظم داماد علی ہیں، داماد فاطمہ زہرا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ کے نکاح میں، اور آپ کا اس میں سے بیٹا بھی ہوا ہے، بیٹے کا نام ہے زید. وہ اگرچہ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو یہی جو شہزادی ہے نا سید ام کلثوم، مولا علی کی جب شہادت ہوئی یہ 5 تھی. تو جب علی پاک کا مبارک یہ داڑھی خون سے تر تھی نا تو یہ رو پڑی. تو مولا علی نے فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا ابو جان اتنا ظلم کیا؟ آپ نے فرمایا بیٹا ھذہ الملائکۃ وفودا، یہ دیکھو فرشتے آئے ہوئے ہیں. فرمایا ھذہ الانبیاء، یہ انبیاء کرام آئے ہوئے ہیں. میرا بیٹا اٹھو، وھذا محمد، یہ خلیفہ راشد کا عقیدہ ہے، یہ میرے آقا آئے ہوئے ہیں. پھر گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ تو سیدہ پاک اور حضرت علی پاک چونکہ پیارے بڑے تھے نا، تو ایک دن حضور کے پاس بیٹھے تو حضرت علی کہنے لگے جی حضور میں زیادہ پیارا کہ فاطمہ؟ سب تو زیادہ پیارا کیڑا ہے؟ سرکار بار نے فرمایا فاطمہ تجھ سے مجھے زیادہ پیاری ہے، اور تم مجھے فاطمہ سے زیادہ عزیز ہو. ہائے ہائے ہائے، کیا جملے ہیں یار میرے آقا کے. فرمایا فاطمہ مجھے تم سے زیادہ پیاری ہے، لیکن تم مجھے فاطمہ سے زیادہ عزیز ہو. تو دونوں وہ اس بات پہ خوش ہو گئے. اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ پاک سے پوچھا گیا کہ حضور پاک کو مردوں میں پیارے کون تھے؟ فرمایا مولا علی. خواتین میں فرمایا فاطمہ زہرا. پھر وہی مجمع چلا گیا سیدہ عائشہ کے پاس کہ یہ تو بات ہوئی، فاطمہ پاک کے پاس چلے گئے. جی وہ انہوں نے یہ جملہ فرمایا ہے، اب آپ بتائیں. سیدہ فاطمہ پاک نے فرمایا مردوں میں سب سے زیادہ پیارے صدیق اکبر تھے، اور خواتین میں سب سے زیادہ پیاری حضرت عائشہ صدیقہ تھی. تو فیصلہ محدثین نے یوں کر دیا اہل بیت میں زیادہ پیارے وہ تھے، اور ازواج میں زیادہ پیاری وہ تھی. چاروں یاروں میں زیادہ پیارے صدیق اکبر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آقا پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سیدہ خاتون جنت آئیں تو اپنی شکایت کی کہ حضور کھانے کو کچھ نہیں ہے، معاملات ہیں گھر میں. اب جتنے لوگ اپنی بیٹیوں کی شکایت کرتے ہیں میرے سامنے ہیں، مجھے بتائیں آپ کی بیٹی چکی پیستی ہے؟ آپ کی بیٹی پانی بھر کے لاتی ہے کنویں سے؟ سیدہ پاک کو یہاں پہ گٹے پڑے ہوئے تھے، نشان پڑے ہوئے تھے، مشکیزہ اٹھا کے لاتی، چکی پیستی. یہ ہاتھ گھس گئے اور حضور کے پاس گئیں، یا رسول اللہ مجھے کوئی غلام لونڈی دے دیں. آپ نے فرمایا نہیں تم جاؤ. جب چلی گئی حضور رات کو بستر پہ آئے، فرمایا سوتے وقت سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے غلام سے بہتر ہے. حضور نے نہیں دیا. پھر سرکار نے کیا دیا تھا؟ مصلی، چادر، چکی، مشکیزے، 2 تکیے، 2 پلیٹیں، 1 گھڑا.
یہی کوئی سامان تھا. اور مولا علی پاک ساری زندگی ایک برتن کا بھی اضافہ نہیں کر سکے. مولا علی کی زہادت بھی دیکھو نا، کتنا بڑا زاہد ہے، ایک برتن کا اضافہ بھی نہیں کر سکے. ہمارے گھر میں جو خواتین، یہ گرمیوں کا یہ ٹی سیٹ ہے، یہ سردیوں کا ہے، یہ موسم بہار کا ہے، یہ نئے پردے آ گئے، یہ فلان ہو گیا. ادھر دیکھیں ذرا، وہی ایک چادر تھی، ایک چادر تھی سیدہ پاک کے پاس، اس پہ بھی پیوند لگے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سرکار جب گھر سے باہر تشریف لے جاتے، سیدہ پاک کے گھر آتے اور یہاں آ کے حضور پاک علیہ السلام ملتے، پھر چلے جاتے. جب واپس آتے تو پہلے سیدہ پاک کے گھر آتے، بیٹا آپ کا کیا حال چال ہے. یعنی اتنا پیار تھا نبی پاک علیہ السلام کو. اور پھر سیدنا امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں ہمارے گھر کے اندر محراب بنا ہوا تھا. میری امی جان گھر میں نماز پڑھتی تھی، محراب بنا ہوا تھا، ساری رات نماز پڑھتی، کہتی یا اللہ میرے بابے دی امت دی خیر ہوئے، امت کی خیر ہو. کہتے ہیں ایک دن میں نہ غصے میں آ گیا، میں نے کہا امی جان ہمارے بچوں کے لیے کوئی دعا نہیں کرتی، امت کے لیے دعا کی جا رہی ہے. آپ نے فرمایا بیٹا پہلے پڑوسی کا حق ہوتا ہے، گھر والے بعد میں ہوتے ہیں. تو پہلے حضور پاک کی امت کے لیے میں دعائیں کرتی ہوں اور پھر جو ہے وہ آپ کے لیے میں دعا کر دوں گی رضی اللہ تعالی عنہا. اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں، آپ کی شان مبارکہ اور شان سے متعلق، اور انشاءاللہ تعالی یہ نہیں ہے کہ مشکلات کا میں حل بتاتا ہوں سیدہ پاک کے حوالے سے، اور بڑا مختصر آسان ہے، گھر والوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے. اور سیدہ پاک فرماتی ہے میں ایک دن سرکار کے پاس نا ایک چپا روٹی لے کے آئی. سرکار نے فرمایا فاطمہ آج 3 دنوں کے بعد تیرے بابے کے پیٹ میں یہ جا رہا ہے، 3 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا. اور سیدہ پاک نے سونے کا ایک گلے میں ہار ڈالا ہوا تھا. سرکار نے فرمایا نبی کی بیٹی اور یہ دنیا کی زینت. آپ نے اتار کے پھینک دیا. فرمایا میرے بابا کو پسند نہیں تو میں کیوں پہنوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور جس وقت آپ تشریف لاتی سرکار پاک کھڑے ہو جاتے اور فاطمہ زہرا کا استقبال کرتے اور ان کا ہاتھ چومتے اور فرماتے میری جگہ پہ بیٹھ جاؤ. جب آپ تشریف لے جاتے تو بیٹی کا بھی احترام ہے. ہم تو بیٹے کو کھڑے ہو کے ملتے ہیں، بیٹی کا تو تصور ہی نہیں کیا ہم نے. تو آتی پھر جاتی، یہ سرکار پاک اسلام کا. اور جس وقت وصال کا وقت آیا تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت سیدہ فاطمہ زہرا رونے لگیں تو سرکار نے کان میں کچھ بات ارشاد فرمائی. پھر کان میں ارشاد فرمائی، ہنسنے لگی. پہلے فرمایا جبریل امین نے اس سال 2 بار قرآن پاک کا دور کیا ہے، 2 بار. اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں. تو پھر رونے لگی. فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ تم جنت کی جوان عورتوں کی سردار بھی ہے اور میرے گھر میں سے سب سے پہلے مجھے تو ہی ملے گی آگے. پھر آپ ہنس پڑی. بتایا نہیں. پھر سیدہ عائشہ صدیقہ پاک نے کہا بتائیں نا وہ کیا بات ہے. فرمایا یہ راز کی بات ہے. فرمایا میں تمہاری ماں نہیں ہوں، بتاؤ مجھے. تو پھر آپ نے اس وقت بتایا کہ مجھے سرکار پاک علیہ السلام نے نا یہ فرمایا تھا. اور سیدہ پاک کا جب آخری وقت آیا تو بڑی پریشان تھیں اور روتی رہتی تھیں. اسماء بنت امیس نے پوچھا کیوں رو رہی ہیں. فرمایا جب جنازہ اٹھاتے ہیں نا تو میت کا وزن پتہ چل جاتا ہے کہ وزن اس کا جسم ہلکا ہے بھاری ہے. کپڑا بے شک پڑا ہوتا ہے لیکن یہ تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ بھاری ہے ہلکا ہے، اس کا قد کاٹ کتنا ہے. جب جنازہ لے جائیں گے تو کیا بنے گا میرا. انہوں نے فرمایا میں حبشہ سے ہو کے آئی ہوں، میں تمہیں بناتی ہوں. ایسے چارپائی رکھی، اوپر لکڑیاں ایسے کرتی گئیں، ایسے کر کے لکڑیاں ایسے کر کے نا ایسے. فرمایا ایسے جنازے کے اوپر لکڑیاں ڈال دیں گے، اس کے اوپر چادر ڈال دیں گے، کوئی پتہ نظر نہیں آئے گا. آپ بڑی خوش ہوئی. فرمایا پھر مجھے غسل بھی تو نے دینا ہے، غسل تو نے دینا ہے اور پانی مولا علی نے تو پکڑانا ہے. تو بس یہ یاد رکھو. اور یہ پہلی خاتون ہیں کہ جن کے جو جنازہ مبارک تھا وہ اس طرح اٹھایا گیا. اور اتفاق دیکھو، نکاح بھی رمضان میں ہوا، وصال بھی رمضان میں ہوا، نکاح بھی رمضان میں ہے. سن 2 ہجری تھی بدر سے جب حضور واپس تشریف لائے نکاح ہوا، اور 12 ہجری تھی جب وصال ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اب وہ دن تھا منگل کا، اور منگل کے دن میں عجیب اتفاق ہے. منگل کے دن میں عجیب اتفاق ہے. سرکار پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا پیر کو، مولا علی نے کلمہ پڑھا منگل کو، اور سیدہ کا وصال بھی منگل کو. اور 3 رمضان شریف تھی تو آپ جو ہے نا وہ اللہ کو پیاری ہوئیں، اور 28 سال آپ کی عمر تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کا گنبد وہیں پہ بنا. اور الحمدللہ علی احسانی، اس کا کرم فضل انشاءاللہ ان قریب، میں زیادہ دور بات نہیں کر رہا، ان قریب، زیادہ سالوں کی بات بھی نہیں کر رہا، 5 سال بھی نہیں،
1 یا 2 سال کے اندر اندر سیدہ فاطمہ زہرا کا گنبد بنانے جا رہے ہیں، اور ان کا معاہدہ ہو چکا، معاہدے پہ سائن بھی ہو چکے۔ ہمیں خوشی برا زیادہ اس وقت پوری ہوگی جب حضور کی دوسری بیٹیوں کے بھی بنیں گے، اور نبی پاک کے ازواج مطہرات کے بھی بنیں گے، حضور کی اماں حلیمہ پاک ہے، حضور کے والد گرامی کا مزار ہے وہ بھی۔ تو بہرحال ایک جب ریت پڑ گئی تو انشاءاللہ پھر اور بھی بنتے جائیں گے، اور پرانی ساری مسجدیں جتنی بھی تھیں نا وہ واپس لے آئے ہیں، دوبارہ سے وہ مسجدیں ساری تعمیر کرنی انہوں نے شروع کر دی ہیں، وہ گنبد بھی، وہ معاملات بھی۔ اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کو پیاری ہونے لگی تو ایک کاغذ آپ کے پاس تھا، تو مولا علی کو فرمایا جب میں اللہ کو پیاری ہو جاؤں تو یہ میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ مولا علی نے کہا مجھے بتائیں صحیح، فرمایا نہیں، پھر بھی تو، فرمایا نہیں، پھر آپ نے قسم ارشاد فرمائی۔ تو سیدہ پاک نے فرمایا یہ جب میرا نکاح ہوا تھا نا تو اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیجا کہ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کی لاڈلی بیٹی ہے، جتنا حق مہر چاہے لے لے، میں دیتا ہوں خدا۔ تو حضرت فاطمہ زہرا نے عرض کیا مالک مجھے حق مہر نہیں چاہیے، حق مہر کے بدلے میں میرے بابے کی امت بخش دے۔ تو وہ بخشش کا وعدہ ہو گیا، اس کاغذ پہ لکھی ہوئی ہے بخشش، محشر کا جب دن ہوگا وہ کاغذ لے کر میں اپنے بابا کے پاس جاؤں گی، تیرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، میں حق مہر امت کو بخشوانے کے لیے آ گئی ہوں، یہ معاہدہ ہے تیرے رب کا، تو جانے تیرا رب جانے، اور انشاءاللہ بروز محشر ان کی برکت سے بخشش ہو جائے گی۔ تو سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا، تو شہاب نامہ ایک کتاب ہے، شاہ جی شہاب نامہ قدرت اللہ شہاب نے وہ لکھی ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا مسئلہ تھا ایک عرصے سے اٹکا ہوا تھا، میں کر کر تھک گیا، مسئلہ حل ہی نہ ہو، وہ مشکلات آپ کیسے حل کریں؟ تو کہتے ہیں مجھے ایک مولوی صاحب نے بتایا، کہتے ہیں مولوی پڑھا ہوا نہیں تھا بہرحال، اس نے بتایا سیدہ فاطمہ زہرا کے عیسیٰ ثواب کے لیے 2 رکعت نفل پڑھ لو نا تو اللہ پھر مان جاتا ہے، اللہ مان جاتا ہے، وہ حضور کو کہتے ہیں اور حضور رب کو کہتے ہیں، بات ہو جاتی ہے۔ اور سن لیں بات، نبی پاک کے ازواج مطہرات کے 2 گروپ تھے، تو جو دوسرا گروپ تھا نا انہوں نے حضور پاک سے پہلے کہلا بھیجا کہ جب آپ عائشہ کے گھر ہوتے ہیں لوگ ہدایہ لاتے ہیں، ہمارے گھر میں نہیں لاتے، تو ان کو کہا، حضور نے فرمایا اللہ کی پسند ایسے ہے۔ پھر انہوں نے سیدہ فاطمہ زہرا کو تیار کیا، تم جا کے بابا کو کہو کہ ایسا کریں کہ ہمارے گھر بھی ہدایہ آیا کریں۔ جب سیدہ فاطمہ زہرا پہنچی نا سرکار نے فرمایا تم عائشہ سے پیار نہیں کرتی؟ کرتی ہوں۔ فرمایا حبی حاضی، بس عائشہ سے پیار کرو اور بات نہ کرو۔ لاڈلی بیٹی سے بھی عائشہ کے بارے میں حضور بات سننا نہیں چاہتے، تو پھر تو میں کس بات میں شمار ہو گئے؟ وہ کہتا ہے میں نے رات کو نماز پڑھی، نماز پڑھ کے میں فارغ ہو گیا، ادھر میری بھابھی تھی انگلینڈ میں، اس کا فون آیا، قدرت اللہ جی کیا ہوا؟ اس نے کہا تیرا کام ہو گیا۔ کیسے؟ کہا مجھے سیدہ فاطمہ زہرا کا دیدار ہوا خواب کے اندر، مجھے فرمایا اپنے دیور سے کہہ دو تم نے میری عیسیٰ ثواب کے لیے 2 رکعت پڑھی ہیں، میں نے اپنے بابا سے عرض کر دی، میرے بابا نے رب سے وہ بات منوا لی ہے، تمہارا کام ہو گیا ہے۔ تو بہترین طریقہ ہے کہ آپ اگر منوانا چاہتے ہیں۔ سیدہ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ صدیق اکبر نے، بنیا امام ابو بکر حیدر ہے مقتدی، خود زہرا دا جنازہ پڑھایا صدیق نے۔ اور حضرت مریم تو ایک نسبت سے عزیز ہے نا، نبی کی ماں ہے، اور یہاں پر 3 نسبتیں ہیں، اقبال نے 2 بیان کی ہیں، حکیم الامت نے 3 بیان کر دی ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں 3 نسبتیں ہیں۔ 3 نسبتیں کون سی؟ فرمایا نبی کی بیٹی ہے، علی کی گھر والی ہے، 2 شہیدوں کی ماں ہے، اور یہاں پر انہوں نے ایک جملہ بڑا خوبصورت فرمایا نبی کی لاڈلی بانو علی کی، بانو ولی کی، نبی کی لاڈلی بانو ولی کی ماں شہیدوں کی، یہاں جلوہ نبوت کا، شہادت کا، ولایت کا، اور جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت، صلاۃ و سلام